کوشچن نمبر 3 ہے، کیا کرونا وائرس کے خطرہ کی وجہ سے حکومت وقت نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی لگا سکتی ہے، جیسا کہ یورپ اور امریکہ میں تمام مذہبی اور غیر مذہبی اجتماعات پر پابندی ہے، بلکہ اسلامی ملک کویت میں تو مساجد سے اعلان ہو رہا ہے سلو فی بیوتکم، یعنی اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں جی، یہ مشکل سوال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں ایسی احادیث موجود ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں کے موسم کے اندر اور بارش کے اندر اذان میں یہ چیز ایڈ کروا دیتے تھے، صلو فی الرحال۔ وہ ایڈ ہوگا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ، پھر وہ آپ نہیں بولیں گے، اس کی جگہ یہ بولیں گے کہ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نابینا ہو چکا ہوں اور مدینہ شریف میں جب بارش ہوتی ہے تو پرنالے بہہ نکلتے ہیں، میں مسجد تک پہنچ نہیں سکتا، تو مجھے گھر میں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے خود ہی حکم دیا، تو آپ کبھی میرے گھر تشریف لے چلیں تو آپ میرے گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھ دیں اور میں اس کو اپنے لیے مسجد بیت بنا لوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دن ٹائم دے دیا، وہ ساتھ کے آپ علیہ السلام کی شفقت دیکھیں، آپ گئے، بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں۔ آپ نے کہا بتاؤ کہاں پڑھنی ہے؟ اس نے کہا یہاں۔ تو کہتے ہیں ہم نے پڑھی اور نبی علیہ السلام نے ہمیں 2 نفل پڑھائے اور پیچھے ہم سارے گھر والے کھڑے ہو گئے۔ اس سے یہ نفل کی جماعت بھی ثابت ہوگی، ادر دین فرض نماز تھی۔ پھر محلے والوں کو پتہ چلا تو کوئی حلوہ پکا کے لے آیا، کوئی کچھ پکا کے لے آیا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں ہمارے اس گاؤں ایریا کے اندر۔ تو پھر وہاں پہ کوئی ایک شخص ایسا تھا جو وہاں پہ نہیں پہنچ سکا، تو دوسرے نے اس کے بارے میں ورڈکٹ دی کہ وہ تو منافق ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، آپ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو منافق کہہ رہے ہو اسے؟ سر آپ کا مولوی تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ اسلام کا دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا۔ تو سیدنا عتبان بن مالک نام ہے اس صحابی کا نام، انہوں نے مسجد بیت بنوائی تھی۔ اس میں بھی الفاظ ہیں کہ انہوں نے خود اجازت لی اور آپ علیہ السلام نے فرما دیا۔ اچھا، پھر بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دن جمعے کی جب اذان ہوئی نا، تو جب مؤذن پہنچا نا حی علی الصلاۃ پہ پہنچنے لگا نا، تو انہوں نے اذان کے دوران اسے ٹوک دیا۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اذان کے دوران گفتگو کر سکتے ہیں، کڈی عجیب گل ہے، تسی کر کے دسو۔ ٹھیک ہے، تو ابن عباس نے کہا تم کہو سلو فی الرحال یا سلو فی بیوتکم، تو اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ تو کچھ لوگوں کے نہ چہرے پہ ناگواری آئی، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں بھی جمعے کی نماز کو فرض ہی سمجھتا ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے بارش کے موسم میں ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم یہ اذان میں اناؤنسمنٹ کروائیں، حی علی الصلاۃ کی جگہ حی علی الفلاح کی جگہ سلو فی الرحال کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اور انہوں نے ساتھ کلیئر بھی کیا کہ بھئی جمعے کی نماز جو سب سے تاکیدی نماز ہے وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، گھر زور کی نماز کی جگہ پڑھ لیں اگر خوف ہے بارش کا، کیچڑ کا۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کیچڑ میں مسجد میں آئیں اور وہ ایک تکلیف سے گزریں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی ہماری سہولت کا خیال رکھا، تو نماز گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، خوف کی حالت میں، بارش کی حالت میں۔ پھر مسلم شریف کی جو حدیث ہے، اوپر تلے 10 احادیث 1629 سے لے کے آنورڈ، ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف کے اندر، یعنی بغیر سفر کے، ہمیں ظہر اثر کی نماز جمع کروائی اور اس کے بعد پھر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کروائی۔ تابعین نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ بارش تھی، نہ خوف تھا، نہ سفر تھا، تو یہ کیوں کیا؟ تو اس میں کیا امپلائڈ ہوا کہ اگر خوف ہو، بارش ہو، سفر ہو تو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی حرج باقی نہ رہے، تنگی باقی نہ رہے اور امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی میں میرا کلپ ہے نا، کیا نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے؟ تو اس سے بھی پتہ چلا نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں، صرف خوف کی حالت میں گھروں میں نہیں، آپ جمع بھی کر سکتے ہیں نمازوں کو۔ خوف آپ کو بیماری کا، دشمن کا، اور سخت سردی کا، سخت گرمی کا، پاگل کتوں کا، ریبیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے خوف کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ دشمنی ہے تو آپ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔
اب آ جائیں ان ساری احادیث کی بنیاد کے اوپر کچھ ہمارے علماء نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی حفظہ اللہ تعالیٰ، خیر وہ اس لیول پہ نہیں اترے، خوف خدا رکھنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ نماز پنجگانہ آپ مسجد میں پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ وضو گھر سے کر کے جائیں، نماز پڑھیں اور سنتیں گھر آ کے ادا کریں۔ یہ تو ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز بھی مختصر کریں، تو سر یہ اپنے علماء کو سمجھائیں نا کہ 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ 1:30 بجے تقریر کا جوش شروع کرتے ہیں اور 2 بجے جا کے کھڑا کرتے ہیں، جس طرح بھی قطر کے اندر اور کویت کے اندر بالکل مختصر انہوں نے خطبات کر دی ہیں۔ جمعے کی نماز مجھے کسی اسلامی ملک سے پابندی کی بات نہیں ملی، البتہ جو اٹلی ہے، اسپین ہے یا باقی اس طرح کے یورپین ممالک ہیں، وہاں پہ انہوں نے صرف مسلمان نہیں، کرسچنز، جوز، ہندوؤں کی سب کی جو، اور اس کے علاوہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ان کی اپنی ناچ گانے کی پارٹی ہیں، وہاں پبلک گیدرنگ بھی کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے، اور یہاں پہ بھی جس طرح لگائی ہوئی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پہ منڈی میں اسی طریقے سے بھئی پابندی لگانی ہے تو پھر آپ وہ چائنا والا صاحب کریں کہ منڈیوں میں بھی، وہاں پہ بھی تو جھمگھٹا ہوتا ہے، اس کو بھی ایڈریس کریں، ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ بات نماز پنجگانہ میں اس صورتحال کے اندر تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی ایسی صورتحال بنی ہے کہ آپ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر یا پریمپٹیو رائٹ اپنا سمجھتے ہوئے یہ کرنا شروع کر دیں، نہیں، حد الامکان کوشش کریں کہ سیفٹی میئرز کو اڈاپٹ کریں، ماسک پہنیں، ٹھیک ہے، مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جزام کا مریض بنو ثقیف سے ملنے کے لیے آیا، بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ نے اس کو باہر سے فرمایا کہ باقیوں سے مصافحہ کر لیا، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت، تیری بیعت ہوگی تو واپس چلا جا۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، لیکن جزام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگتے ہیں، یعنی اس طرح کا پھر معاملہ ہے، پھر تقدیر بامقابلہ متعدی مرض، اس میں آپ نے ایک آپٹیمل سلوشن اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی سچویشن ہے کہ نماز پنجگانہ پہ یا نماز جمعہ کے اوپر پابندی لگائی جائے مسجد کے اندر، البتہ اگر کوئی شخص بہت بوڑھا ہے اور کرونا کا اٹیک بھی زیادہ بوڑھے لوگوں پہ، جو جن کو سانس کی تکلیف ہے، کوئی دمے کے مریض ہیں، 50 سے اوپر، ٹی بی کے مریض ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو ویسی تکلیف سے ہیں، اور کئی مساجد میں تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا پہنچتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو ویسے بھی اپنے مرض کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، بارش میں گھر میں نماز پڑھنا، اس میں نے کئی ایک احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں۔ عورتوں پہ تو ویسے ہی نہیں ہے، بچوں پہ تو ویسے ہی نہیں ہے جماعت کے ساتھ نماز۔ بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن کسی ایک انڈیویجول کی ہونا، جیسے کئی لوگ ہیں وہ سردیوں میں فجر کی نماز نہیں مسجد میں پڑھتے، ویسے 5 وقت نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے صبح، سردیوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو ایون وہ گاڑی میں ڈرائیو بھی کر کے جائیں تو گاڑی پارک کرنے سے لے کے مسجد پہنچنے تک بھی ان کو ایسا ایفیکٹ آتا ہے۔ یہ تو جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے، کئی لوگ ہیں میرے بھائی وہ تو گھر میں کھڑکی نہ کھلی، ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں تازہ ایئر نہیں آ رہی ہے۔ ہر بندے کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جنرل رول نہیں ہم بنا سکتے، نہ حکومتوں کو ایسا چاہیے کہ وہ ایسا کریں۔ رہا اب یورپ امریکہ میں لوگ، اب ظاہر ہے ان کے قانون کے پابند ہیں، تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اگر انہوں نے پابندی لگائی ہے نہ کریں، گھروں میں جماعت قائم کر لیں۔ ویسے بھی وہاں اکثر لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں بہت دور ہیں، تو بھی بچوں کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں بخاری مسلم میں پھر سنت طریقہ موجود ہے کہ سب سے پہلے بڑوں کی صف ہوگی، اس کے پیچھے بچوں کی، اور پھر غلاموں کی، وہ آج کل نہیں ہے، اور سب سے اینڈ پہ عورتوں کی۔ ایون اگر آپ کی بیوی بچے بھی ہیں نا، تو بچوں کو آپ اپنے سے پیچھے کھڑا کریں گے اور بیوی اس سے پیچھے کھڑی ہوگی، اور صرف بیوی ہے تو ایگزیکٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور اگر صرف ایک بچہ ہے یا ایک مرد ہے تو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے دائیں جانب، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوں گے تو پیچھے لے جائیں گے۔ تو گھروں میں نماز قائم، ایسے ملکوں میں ظاہر آپ نے قانون کو تو اوبے کرنا ہے۔ ہمارا ملک چونکہ اسلامی ہے اور ہمارا یہ آئینی حق ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون ایسا قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں پاس ہو سکتا جو کتاب و سنت کے منافی ہو۔ جب علماء فتوے دیں گے تو فتوے پھر کتاب و سنت نہیں ہوتا، وہ اجتہاد ہوتا ہے، اس میں ہم رائٹ رکھتے ہیں کہ حکومت وقت سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ وہ قرآن میں واضح ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لیکن ساتھ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوگا تو اطاعت اس کی مطلقاً نہیں ہے، اللہ رسول کی طرف اپنے معاملے کو پلٹانا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، یہ بالکل جنہوں کہنا کنو کاٹ لو گل،
یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ ذہن میں رکھیں. بہرحال اس میں ہر شخص کو مجاہد ملت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. علماء کا کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں, اور علماء جو ہے وہ ان کی میٹنگ پرائم منسٹر کال کریں, جس طرح کہ طارق جمیل صاحب سے بھی تازہ ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی. تو علماء کا کام ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو صحیح بات بتائیں کہ بھئی اس ایکسٹریم پہ آپ نہ جائیں, اس طرح کے معاملات کو نہ لے کے چلیں. باقی پاکستان میں ظاہر ہے کہ وہ یوم پاکستان کی تقریب جو 23 مارچ کو بھی ہونی ہے وہ پہلے ہی منسوخ کر دی گئی ہے, اور کئی پبلک گیدرنگز انہوں نے اس طریقے سے منسوخ کر دی ہیں, اور ہم بھی اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہم نے تو اب گورنمنٹ کو فالو کر رہے ہیں. 5 اپریل تک کی انہوں نے تمام یونیورسٹیز, کالجز, سکولز بند کر دی ہیں. تو حالانکہ وہ زور اس کا شروع ہے اتوار والے دن رات کو یا منڈے کی صبح, لیکن ہم نے اتوار والا درس کینسل کر دیا کیونکہ ہمیں اتوار کو دن کو ہی ہمیں سوشل میڈیا سے نہیں, الیکٹرانک میڈیا سے بھی اور ریٹن میں بھی آرڈرز آ گئے تھے کہ یہ کریں, تو ہم نے اوبے کیا, اس کو فالو کیا ہے. اسی وجہ سے ہم اب لمیٹڈ لوگوں کو بٹھا کے جتنا الاؤ ہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. یہ ریکارڈنگ تو انشاءاللہ چلتی رہیں گی, لیکن باقی پبلک گیدرنگ کئی لوگ اب دیکھیں آئے ہیں, 50 سے زیادہ لوگ آؤٹ اسٹیشن سے آئے ہیں جو یہاں آ کے واپس گئے ہیں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اتوار والے دن دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے اور نہیں پہنچ سکے یہاں پہ کیونکہ انہوں نے ویڈیو دیکھ لی کہ درس نہیں ہوگا, اور کئی بیچارے جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ آ کے واپس چلے گئے. باقی ہم نے ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے, تمام کو ریسرچ پیپرز فری دیے ہیں, کھانا کھلایا ہے, چائے وغیرہ, لیکن ملاقات نہیں. اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں جب تک گورنمنٹ یہ پابندی نہیں اٹھاتی ہماری یہ پبلک گیدرنگ جو اتوار والی ہے وہ نہیں ہوگی. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں چھپ چھپا کے گورنمنٹ سے نہیں, گورنمنٹ کی اجازت سے, پبلک سے چھپ چھپا کے کہ وہ کہیں نہ آ کے بیٹھ جائیں, صرف لمیٹڈ لوگ جتنے انہوں نے الاؤ کیے ہیں اتنے ہی بیٹھیں, تو اس کا ہم نے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم ڈسکلوز کریں. ان سب سے بھی میں نے جو ہے وہ پکا عہد لیا ہوا ہے, جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ آپ نے اس کو, انہوں نے وچن دیا ہوا ہے جی ٹھیک ہے کہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا, تاکہ مطلب ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رہے. آج ہم نے قرآن کلاس بھی ریکارڈ کیا, یہ مجلس 107 بھی الحمدللہ ریکارڈ ہو رہی ہے. تو سوالات اپنے واٹس ایپ گروپس میں آپ جو ہماری ویب سائٹ پہ نمبر لکھے ہیں بھجواتے رہیں, اس سے پہلے یوٹیوب پہ سرچ کرتے رہیں, ہر چیز کھلتی جائے گی. تو اس میں اس ایکسٹریم پہ مسلمان ملکوں کو نہیں آنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کویت نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے کہ بالکل جمعے کو بھی فارغ کر دیا ہے, اور جبکہ وہاں پہ اتنے ایسا کوئی مریض بھی سامنے نہیں آئے تھے. اس کا کوئی الٹرنیٹو سلوشن اس اعتبار سے ڈھونڈیں. بہرحال اگر واقعی کوئی سچویشن ایسی پہنچ جاتی ہے, جو میں یعنی پچھلے سوالات میں سچویشن ڈسکس کر چکا ہوں, تعاون کے حوالے سے, وبائی امراض کے حوالے سے, بہت کریٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے نا, پھر خوف کی کیٹیگری میں فال کر جائے گی. لیکن وہ ڈیسیژن میں نے نہیں آپ کو بتانا, وہ ہر شخص نے اپنا ڈیسیژن خود کرنا, اس کے حالات کو وہ بہتر جانتا ہے. ہم کیوں کسی کا بوجھ اٹھائیں. اجتہاد کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر شخص نے اپنے معاملات کو خود دیکھ کے چلے, آپ کسی کے کہنے کے اوپر نہیں ڈیسیژن لے سکتے. اب کئی لوگ ہیں وہ مطلب خوف خدا خود نہیں رکھتے, خود انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی اور مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جی بہ کے نماز پڑھ لو جی تسی, ٹھیک ہے. آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جو مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور جوتیوں والی جگہ پہ 1-1 گھنٹہ انہی گھٹنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سیاست ڈسکس کرتے ہیں, وہ بھی نہ کیا کریں, وہ نہیں کوئی کہتا. تو دیکھنا یہ سچویشن خود آپ نے ڈیسائیڈ